السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم یہاں پر لندن میں ایک ایسی محفل کے اختتام پر موجود ہیں جو محفل جو ہے وہ ذکر الہی کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہاں پر اس محفل کے جو مہمان خصوصی تھے وہ بری امام سرکار کے جو سجادہ نشین ہیں وہ سائیں سرکار یہاں پر موجود تھے، لیکن اس محفل میں علماء اکرام شریک ہوئے۔ اس محفل میں جو نعت خواں حضرات تھے انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں اس کو احتشام کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ جناب نبی رحمت فخر دو عالم امام الورا امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ میں اپنے کلام پیش کیے۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، اور آج یہاں پر یہ جو محفل ہوئی ہے اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ رجوع اللہ کی بات کی گئی، اصلاح کی بات کی گئی۔ اگر آپ ذکر الہی کی بات کرتے ہیں تو اس ذکر الہی کا جو اصل عمل ہے، عملی طور پر آپ کے چلتے پھرتے وجود کے اندر اس کو کس طریقے سے خون بن کر کے ڈھالا جا سکتا ہے، آج اس کی بات کی گئی ہے۔ میں سب سے پہلے جناب قبلہ پیر صاحب کی طرف جاؤں گا، اور آج جو میں نے پہلی دفعہ یہ لندن میں ایسی محفل دیکھی ہے کہ جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتہائی انبھاگ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو سن رہے تھے، کوئی ہل نہیں رہا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ ایک طویل خطاب ہوا، لیکن اس طویل خطاب کے اندر لوگوں کے سینوں میں چراغ جو ہیں وہ جلائے گئے ہیں۔ پیر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ آج کا جو پروگرام ہوا اتنا بابرکت پروگرام تھا، اس کی جو لطافت ہے ابھی تک محسوس کی جا رہی ہے۔ وٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ جی، اس ٹائم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں ذکر الہی کے حوالے سے، جیسے عنوان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے، اور میں سب سے پہلے علماء کرام کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، بالخصوص ناروی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، صوفی صاحب، یہاں پہ دیگر علماء کرام، سیٹھی صاحب بھی موجود ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں سب نے اپنے بیانات بھی کیے ہیں۔ بس میری ایک عاجزانہ سی چھوٹی سی کوشش تھی جو یہاں پر نوجوان بچوں نے یہ مینٹین کیا ہے، اور میرا یہی اس ٹائم ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مالک کی طرف رجوع کریں، اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اور اللہ کے آخری حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ پیر صاحب، آپ نے درس نظامی بھی کیا، آپ عالم دین بھی ہیں، آپ نے یونیورسٹی سے بھی علم حاصل کیا، یہ دین اور دنیا کے علم کا حسین امتزاج ہے، تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں کو کس ڈگر پر چلنے کی ضرورت ہے؟ جی، نوجوانوں کو سب سے پہلے جو ہے اگر دین کا بھی کام کرنا ہے، دنیاوی دین دونوں کے لیے جو ہے علم کی ضرورت ہے، اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبہ جات کے اندر نوجوانوں نے جانا ہے، تو وہ زمانہ چلا گیا کہ ایک مسجد میں امام صاحب ہوتے تھے تو وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اب ہر نوجوان جو بچہ ہے وہ جہاں بھی ہو نماز پڑھائے اور اپنے محبوب کی امت کی سنتوں کو پرچار کرے، لیکن تعلیم دین اور دنیا دونوں انتہائی ضروری ہیں۔ پیر صاحب، آج آپ نے اصلاح کی باتیں بہت ساری کی ہیں، بہت ساری چیزوں کے سدباب کی بات کی ہے، روک تھام کی بات کی ہے۔ ایک کنٹروورسی بھی چل رہی ہے پیر حق خطیب سرکار کے حوالے سے کہ ان کا جو ایک عمل ہے وہ شاید ایسا نہیں ہے جو دین سے مطابقت رکھتا ہو، یا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جی، آپ نے جو بات کی ہے بالکل حقیقت یہ ہے کہ آج کل درگاہی نظام اپنی روح ختم کر چکا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیر کا پتر پیر بن جائے، اور پیر کے لیے جو چیزیں ہیں کہ وہ اس کا دربار ہونا چاہیے اور ایسی چیزیں ہونی چاہیے، جبکہ جو تصوف ہے، تصوف کے اندر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ دربار کے بغیر بھی آپ دین کا کام سکتے ہیں۔ دربار تو اور صرف آج رہ گئے ہیں کہ ہم وہاں پہ پیسے اکٹھے کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے اپنی باتوں میں بھی کہا ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کر لیں گے اور سچی توبہ کر لیں گے اور اقام کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اور پیر کا مقصد بھی، مرشد کا مقصد یہ ایک ٹیچر ہے، بنیادی طور پہ دیکھا جائے ایک ٹیچر ہے جس نے قرآن اور سنت کی تعلیمات دینی ہے۔ میں نے جو دین اسلام کے اندر پڑھا ہے اس میں میں تعویذات اور دم درود اور یہ چیزیں بعد کی ہیں، پہلے ہے علم کی طرف ان کو لے کے آئے، قرآن کی طرف لے کے آئے، سنت کی طرف لے کے آئے۔ بہت شکریہ پیر صاحب نے یہاں پر جو گفتگو کی، یہ 21ویں صدی کے چیلنجز سے ہم آہنگ نوجوان کو کر کے آگے دین کے راستے پہ چلانے کی بات تھی، تاکہ جو برطانوی معاشرہ ہے یہاں پر بھی جو دین کا تشخص ہے، اسلام کا تشخص ہے، مسلمان کا تشخص ہے، وہ بہتر طریقے سے اجاگر ہو سکے۔ ریحان قریشی قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ممتاز نعت خوان ہیں، عالمی شہرت یافتہ۔ آج آپ اس پروگرام کے روح رواں بھی تھے، کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تمام علماء کرام جو یہاں میرے ساتھ تشریف فرما ہے، بالخصوص نور الہدا کے روح رواں صدر حضرت علامہ اعجاز نہروی صاحب،
قبلہ پیر صوفی منصور صاحب، قبلہ حضرت علامہ شیخ ثناء اللہ سیٹھی صاحب، تمام علماء کرام شیر قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور بالخصوص کہ لندن کی سرزمین پر پیر طریقہ رہبر شریعہ پیر سرکار سائیں نے جو تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا ہے، یہ بہت قوت اور ہمت کی بات ہے۔ آج کی اس بابرکت و باسعادت محفل کے انتظام و انصرام کے حوالے سے جو شخصیت بہت زیادہ متحرک رہی، جو پیر صاحب کے خاصے قریب بھی ہیں، محمد طیب، ان کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آج کی تقریب کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ جی، بہت پروکار تقریب ہوئی ہے، اور علماء اہل سنت اس علاقے کے ہماری ایک دعوت کے اوپر تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا ممنون ہوں۔ بڑی تعداد میں تشریف لائیں گے، ہوتا نہیں ہے وہ۔ جی، یہ بس میرے مرشد کا فیض ہے کہ ان کی نگاہ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس پہلی مجلس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ لوگ آئے، وہ بیٹھے اور انہوں نے پورے اینڈ تک بیان کو سنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی۔ اچھا طیب صاحب، کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہوئی، کوئی کسی کنٹروورسی کی طرف نہیں گئے، صرف اللہ کی ذات تک محدود رہے؟ جی، جیسے کہ سرکار صاحب آپ نے بیان بھی سنا ہے کہ جو محمدی روحانی قافلہ ہے اس کے پلیٹ فارم سے کبھی کوئی کنٹروورشل بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس سے صرف قرآن و سنت کی، حضور کی، اہل بیت کی اور صحابہ کی محبت کا ہی پیغام جاتا ہے، اس کے علاوہ اس جگہ سے اور کوئی پیغام نہیں ملتا۔ میں اس وقت ایک ایسی شخصیت کی جانب بڑھ رہا ہوں جو علامہ اعجاز نیروی، انتہائی شفیق، مہربان، خوبصورت، اور یہاں لندن کی کمیونٹی کے اندر یہ نوجوانوں کی اصلاح کے حوالے سے، دین کی خدمت کے حوالے سے بڑی ان کی خدمات ہیں۔ آپ جو ہیں وہ جماعت اہل سنت کے صدر بھی ہیں برطانیہ کے۔ سر، اتنی خوبصورت محفل آپ نے سجائی، نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ویکینڈ ہے، لوگوں کا بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا، یہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم مغل صاحب، آپ اس پروگرام کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں، اور یقیناً آپ کے توسل سے یہ پیغام، جو میسج یہاں اس ہال کے اندر دیا گیا ہے، وہ آپ اس کو پھیلائیں گے کافی سارا الحمدللہ۔ آج کی جو محفل تھی، اس وقت امت کا بلکہ بنی نوع انسان جو اللہ سے رشتہ توڑ چکی ہے، ایسی محافل میں آ کر انہیں اللہ سے رشتہ جوڑنے کا دوبارہ ایک حوصلہ ملتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ اس کام کو اجاگر کیا جائے۔ حضرت قبلہ سائیں سرکار دامت برکاتہم العالیہ نے بہت خوبصورت انداز میں اصلاح فرمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی محافل کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ پیر منصور سیفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صوفی صاحب جو یہاں پر دین کے ایک ادارے کے حوالے سے بھی سرگرم عمل ہیں۔ سیفی صاحب، کیا کہیں گے محفل کے اوپر؟ آپ کے کمنٹ کیا تھے؟ پیر صاحب نے جو خطاب کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اوورآل کیا آپ نے دیکھا؟ جی ماشاءاللہ، بہت ہی پرکیف، روحانی اور نورانی محفل تھی۔ جو بات میں نے اڈاپٹ کی ہے، حالانکہ ذکر و فکر میں تو عمر گزر گئی، قبلہ پیر سرکار نے یہ محفل ذکر کے حوالے سے مجلس رکھی، جو اس کی اسپرٹ انہوں نے آج بیان کی کہ ہمیں اپنے اوراد و وظائف کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، اور انہی کی تعلیمات آگے اپنے مریدین میں، اپنے سائلین میں، اور اپنے دوستوں میں، احباب میں، اور اپنی فیملیوں میں انٹروڈیوس کرانی ہے، وچ از ریئلی امپریسو۔ بہت شکریہ۔ اگر نوجوانوں کو مخاطب کرنے کے حوالے سے یہاں پر بات کی جائے، یہاں کا نوجوان جو برٹش بورن ہے، جو پاکستانی ہے، جو مسلمان ہے، وہ کس لینگویج میں بات کرتا ہے، وہ کس لینگویج میں سوچتا ہے، وہ کس انداز میں بات کرنا چاہتا ہے، تو ایک نام آتا ہے جناب علامہ ثناء اللہ سیٹھی صاحب کا، جو اس انداز سے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، نوجوانوں کو، کہ وہ انگریزی میں بات کر کے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ اصل راستہ کیا ہے۔ سر، واٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ ماشاءاللہ، انگلش میں بات کریں، اردو میں کر لیں؟ ماشاءاللہ، دیکھیں آج کی جو محفل سجائی گئی ہے، یہ وہ محفل ذکر ہے جس کے چرچے فقط زمین پہ نہیں، ہم جب یہاں زمین پر ذکر کی محفل سجا رہے ہیں تو ہمارا یقین ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے، محفل ذکر عرش پہ بھی فرشتے سجا رہے ہیں، اس سے بہتر محفل سج رہی ہے۔ آج جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہوئی ہے، بلکہ مجھے یاد ہے آپ نے انگلش میں کہا، the most greatest thing we achieved from today's gathering is normally we have ulama and Sufia that come from Pakistan, India, various countries, and the titles of the gatherings are Urs Mubarak or various other titles, in remembrance of the awliya. But today, the beauty of today's gathering, the title of the gathering was Zikr-e-Ilahi, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a unique and unanimous topic that every single heart is attracted towards. I'd like to take this opportunity to not only thank Qibla Pir Sahab, but also congratulate Pir Sahab. Today, people phone me who are in this mahfil now from around the UK, Edmonton, and said,
I don't speak Urdu language. I don't understand the Urdu language, but I heard there's a mahfil of zikr taking place. Am I able to participate in that mahfil of zikr? So we understand zikr ilahi یہ وہ چیز ہے جو ہر کسی کو جمع کرتا ہے اور جو ہمارے ایمان کی جان ہے. قبلہ پیر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس موضوع سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام سجا. اور جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ ذکر خدا کرنا یہ صرف عرش تک محدود نہیں بلکہ عرش کے فرشتے بھی ذکر میں موجود ہو جاتے ہیں. آخری بات جو پیر صاحب کی گفتگو سے میں نے حاصل تو بہت کچھ کیا, مگر جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کا ایک ہی پیغام ہے, عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں, عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بہت شکریہ ثناء اللہ سیٹھی صاحب نے انتہائی گفتگو کی. کر صاحب آگے تشریف لائیے گا. آپ نے گفتگو سنی پیر صاحب کی, میں نے بھی سنی, اور میں نے جس نتیجے کو اخذ کیا کہ یہ بڑی پریکٹیکل بات تھی. آج انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کرنا کیا چاہیے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. آج اس کے اوپر بات ہوئی ہے, پریکٹس کے اوپر بات ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ میں انتہائی شکر گزار ہوں. حضرت قبلہ سائیں سرکار مدد لہو نے ہمارے دلوں میں اللہ کے پاک ذکر کے نور سے ایک روشنی اور جلا بخشی, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق اور محبت کو ہمارے دلوں میں فروزاں کیا. اللہ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور آپ نے جو محبت بھرا پیغام دیا ہے کہ نہ دولت سے, نہ دنیا سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور ماشاءاللہ کہ آپ دنیا کے کام کاج میں مصروف رہو, بے شک اپنا کاروبار اور بزنس کرو, لیکن اپنے دل میں اپنے مولا کی یاد کو زندہ اور تابندہ رکھو. اللہ کے ذکر کل چلتے پھرتے کرتے رہو, لیکن پھر اس ساتھ میں نسبت بھی بہت بڑی چیز ہے جو آپ نے اگلا پیغام دیا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کریم ان پاک ہستیوں کو سلامت رکھے جن کی صحبت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ ایسے پاک ہستیوں کی صحبت اور ہمیں کمپنی نصیب فرمائے رکھے. جزاک اللہ. آج کی جو محفل تھی اس میں جو اہم پیغام جو نوجوانوں نے لیا وہ یہ تھا کہ نوجوان جو ہیں وہ جن پری تویز دھاگے سے بڑھ کر کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلے. اگر اس راستے کو وہ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً ان کے مسائل حل ہوں گے. ہمارے ساتھ نوجوان بھی موجود ہیں. اگر ہم نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں تو نوجوان سے گفتگو بھی کرتے ہیں. آج ایز ینگ پرسن آپ محفل میں موجود تھے, آپ نے کیا پیغام لیا ہے؟ دیکھیں یہ جو آج کی محفل کا انعقاد ہوا ہے یہ محمدی روحانی قافلہ لندن کی جانب کا انعقاد کیا گیا ہے, اور جو اس کا جو ٹائٹل ہے سب سے اٹریکٹیو ٹائٹل ہے کہ ذکر الہی, اور آج یہاں پہ تاجدار ختم نبوت کی بات کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ اس ماحول میں آتا ہے, اپنے ملک کو چھوڑ کے جب ادھر آتا ہے تو ادھر کا جو ماحول ہے وہ ہمارے دل کو اس کا زنگ لگ جاتا ہے. تو آج کی جو ہم اس محفل میں آئے ہیں مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی نوجوان یہاں پر آئے ہیں ان کے دلوں سے پیر صاحب کی جو خطاب تھا, جو میرے پیر و مرشد کا خطاب تھا, اس خطاب نے ان کا یہ زنگ اتار دیا الحمدللہ سے. جی بہت شکریہ. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ محفل جو ہے وہ بابرکت رہی, باسعادت رہی. تو شاعر نے کیا خوبصورت بات کی تھی کہ دنیا کے حوادث سے, جفاؤں سے, وفا سے, رنج و غم و آلام سے, دردوں سے, دوا سے, خوشیوں سے, تبسم سے, مریضوں کی شفا سے, بچوں کی شرارت سے تو ماؤں کی دعا سے, نیکی سے, عبادات سے, لغزش سے, خطا سے, خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے, ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نے کہبان.